السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مئی کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات کے بعد ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابراہیم رئیسی کے ہمراہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، تبریز میں نماز جمعہ کے امام آیت اللہ آل ہاشم، مشرقی آذربائیجان کے گورنر جنرل مالک رحمتی، صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے سربراہ، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور عملے کے افراد بھی وفات پا گئے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد عالمی رہنماؤں کی جانب سے تعزیتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شریف نے تعزیتی بیانات جاری کیے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی صدر ابراہیم رئیسی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کی حکومت نے ایک بیان میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی وفات پر ایرانی صدر اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کی عسکری تنظیم حماس نے بھی ایرانی صدر کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے رئیسی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بہترین سیاستدان قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے رئیسی کی موت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینی عوام ایک اچھے دوست سے محروم ہو گئے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شام اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہمیشہ فروغ پائیں گے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اس عظیم نقصان میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ مصر کی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے رئیسی کو ایک قابل قدر ساتھی اور بھائی قرار دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سوڈانی نے رئیسی کی موت پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر زید بن نہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے انہیں ایک بہترین انسان اور وینزویلا کا غیر مشروط دوست قرار دیا۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مشل نے کہا کہ یورپی یونین اپنی مخلصانہ تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم، ملائیشیا کے وزیر اعظم، مالدیپ کے وزیر خارجہ سمیت دیگر ممالک کی اعلیٰ شخصیات نے بھی تعزیتی بیانات جاری کیے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنئی نے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد ایران کے اول نائب صدر محمد مخبر کو عبوری صدر مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محمد مخبر صدارت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ 50 روز میں نئے صدر کے لیے انتخابات بھی منعقد کرائیں گے۔ اور اب غزہ کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں مور ہاؤس کالج کی گریجویٹ کلاس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ جنگ کے خلاف پرامن اور عدم تشدد کے مظاہرے کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ غزہ میں ایک انسانی بحران ہے، اس لیے میں نے لڑائی کو روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بائیڈن کے ریمارکس امریکی طلباء کے ملک بھر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جنگ کے خلاف احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں۔ خطاب میں بائیڈن نے امریکی جمہوریت اور اس کے تحفظ میں اپنے کردار پر بھی بات کی۔ عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور حماس کے سرکردہ رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دی ہے۔ ان پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے۔
اسرائیل اور حماس کی جانب سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے پیر کو امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک سینئر معاون کو بتایا کہ اسرائیل رفح میں اپنی فوجی کارروائی کو وسیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گیلنٹ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر سلیون کو وہ شرائط بتائی ہیں جو اسرائیل نے رفح کے علاقے سے آبادی کے انخلا اور مناسب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رد عمل قائم کرنے کے لیے نافذ کی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفح میں اس کی افواج نے سینائی سے درجنوں سرنگیں دریافت کی ہیں جو قاہرہ کے لیے ایک ممکنہ شرمندگی کا باعث ہے۔ مصر کی سرکاری انفارمیشن سروس نے اس سے قبل غزہ کے لیے سرحد پار سے اسمگلنگ کی قیاس آرائیوں کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کے روز سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں وسیع پیمانے پر سیکیورٹی معاہدے کی تقریباً حتمی شکل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے پاکستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کر رہے ہیں، جہاں متعدد غیر ملکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفارت خانے نے ایک فارم شیئر کیا جس کے ذریعے وطن واپسی کے خواہش مند پاکستانی طلباء اپنی رابطہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ تشدد کے واقعات میں کم از کم 14 پاکستانی طلباء زخمی ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 طلباء کرغزستان میں موجود ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے شاعر احمد فرات کی تحویل سے انکار کیا ہے جو گزشتہ ہفتے سے اسلام آباد سے لاپتہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے احمد فرحات کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ جج نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ ISI کے سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کرے اور اسے سماعت میں بطور ریکارڈ استعمال کرے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جبری گمشد کی بنیادی انسانی حقوق کی انتہائی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں 5ویں مرحلے میں پیر کو 8 ریاستوں کے 49 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں کئی اہم علاقے شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ پرامن رہی، البتہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں خرابی اور پولنگ ایجنٹوں کو بوتھ کے اندر جانے سے روکنے کی سینکڑوں شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس مرحلے میں بھی کم ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ 1 جون کو 7ویں اور آخری مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور نتائج کا اعلان ہوگا۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے روس کے رات کو داغے گئے تمام 29 فضائی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ علاقائی حکام نے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں دی ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کے 7 ڈرونز کو تباہ کر دیا، جن میں بیلگراڈ کے علاقے میں 5 اور کرسک کے علاقے میں داغے گئے 2 ڈرون شامل ہیں۔ اتوار کو خارکیف شہر کے بالکل باہر ایک پرہجوم ریزارٹ پر روسی میزائل حملوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرملن نے پیر کے روز کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کے حکم پر غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں پر مشتمل مشقیں وزارت دفاع کے تعین کردہ ٹائم ٹیبل کے مطابق منعقد کی جائیں گی۔ پوٹن نے اس ماہ کے شروع میں اپنی فوج کو فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے دھمکیاں ملنے کے بعد جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کی مشقیں کرنے کا حکم دیا تھا۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے محققین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ایک نئے آلے نے یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔